پوسٹ ماسٹر نوبل انعام یافتہ ادیب اور شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کی ایک نمائندہ کہانی ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو 1913 کا ادب کا انعام ملا۔ وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے شاعر تھے اور ان کو جو نوبل انعام ملا وہ ان کے نظموں جس کا نام تھا گیتانجلی اس کے مجموعے پر ملا۔ ٹیگور شاعری کے ساتھ ساتھ بہت اچھے افسانہ نگار بھی تھے۔ ان کی کہانی کابلی والا ایک انتہائی شاندار کہانی ہے اور اس پر ہم نے ایک پروگرام بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان کی ایک دوسری کہانی ہے پوسٹ ماسٹر۔ یہ تو کابلی والے کو بھی پیچھے چھوڑتی ہے۔ اس افسانے میں جس بھرپور انداز میں فیلنگز سے کھلا گیا ہے، احساسات کو دکھایا گیا ہے، میرا خیال ہے اس کے مقابلے کی کہانیاں آپ کو بہت کم ملیں گی۔ اس کہانی میں برطانوی راج دکھایا گیا ہے۔ کلکتہ شہر کے پاس ایک چھوٹی سی بستی ہے جس میں ایک بہت ہی بڑا کارخانہ ہے۔ یہاں اس بستی میں گاؤں کے لوگ تو بہت کم ہوں گے، لیکن اس کارخانے کے مزدور زیادہ تعداد میں وہاں اپنے بچوں اور کنبے کے ساتھ رہتے ہیں۔ کارخانہ دار چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار مزید بڑھے، اس کے کارخانے کو مزید ترقی مل جائے اور وہاں مزید مزدور آ کر کام کرنے لگ جائیں، اس کی پیداوار بڑھ جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی سی بستی میں ایک چھوٹا سا کارخانہ بھی ہو۔ یوں وہ انگریز سرکار کو ایک درخواست دیتا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا ڈاک خانہ قائم کیا جائے۔ اس کی درخواست منظور ہو جاتی ہے اور وہاں ڈاک خانہ لگ جاتا ہے۔ اب اس ڈاک خانے میں ایک نوجوان آتا ہے جو پوسٹ ماسٹر ہوتا ہے وہاں کا، لیکن وہ نوجوان وہاں پر اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ بطور پوسٹ ماسٹر اس کو بہت ہی کم تنخواہ ملتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی نوکری کرے جس میں اس کی ٹھیک ٹھاک گزر اوقات ہو اور اس کو اچھی تنخواہ مل جائے۔ بہرحال وہ وقتی طور پر وہاں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ بہت اچھا کھانا تو نہیں کھا سکتا، تو گھر میں خود چھوٹی چھوٹی چیزیں پکاتا ہے۔ اب وہ اپنی آسانی کے لیے بہت مختصر تنخواہ میں ایک چھوٹی سی یتیم بچی کو، بے سہارا بچی کو اپنی نوکرانی رکھ لیتا ہے جس کا نام ہوتا ہے رتن۔ رتن جب پوسٹ ماسٹر کے گھر میں آتی ہے اس نوجوان کے، تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اس بچی کی بہت ساری خوبیاں ہیں، وہ بڑی سگڑ ہے۔ بہرحال وہ بچی بہت تندئی سے وہاں اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ وہ پوسٹ ماسٹر کو بابو کہتی ہے، یعنی بھیا۔
ابیہ سے بابو سے بالکل اپنے بڑے بھائی کی طرح محبت کرتی ہے، اپنے بڑے بھائی جیسا اس کو چاہتی ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بھائی اس سے ناراض نہ ہو۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی دوران اس بستی میں جو جنگلات میں گری ہوتی ہے اور اس کے قریب ہی ایک بہت بڑا دریا ہوتا ہے جس میں پانی بہتا ہے، کشتیاں چلتی ہیں، اچانک وہاں سخت قسم کی بارش ہوتی ہے، اور اس برسات کے موسم کی وجہ سے بابو کو یا بھیا کو سخت بخار ہو جاتا ہے، وہ بیمار پڑ جاتا ہے، لیکن رتن اس کی بہت مدد کرتی ہے، اس کی سخت خدمت کرتی ہے، اس کے لیے دوائیں لاتی ہے، اور بابو کو یا پوسٹ ماسٹر کو، اس نوجوان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ماں زندہ ہو گئی ہو، اور یہ خدمت در حقیقت وہ بچی نہیں کر رہی ہو رتن، بلکہ اس کی ماں کر رہی ہو۔ بہرحال اب جب وہ تندرست ہو جاتا ہے تو وہ رتن سے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس بچی کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اس کی عمر ضائع ہو رہی ہے، کیوں نہ اس کو پڑھایا جائے۔ وہ بازار جاتا ہے، وہاں سے کتابیں خرید کر لاتا ہے اور رتن کو پڑھانا بھی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے ساتھ وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس نوکری سے خوش نہیں ہوتا، یوں وہ استعفیٰ دے دیتا ہے اس نوکری سے۔ اب وہاں دوسرا پوسٹ ماسٹر آنے لگتا ہے۔ اب رتن کو جب اس بات کا پتہ چل جاتا ہے تو اس پر تو قیامت آ جاتی ہے کہ اس کا بھائی یہاں سے جا رہا ہے۔ اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا بھائی اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، ویسے بھی وہ یتیم اور بے سہارا بچی ہے، لیکن پوسٹ ماسٹر اس سے اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، جبکہ اخلاقاً اس کو لے جانا چاہیے۔ وہ جب وہاں سے روانہ ہوتا ہے تو بچی کو سمجھاتا ہے کہ زندگی ویسے بھی سپریشن کا نام ہے، علیحدگی کا نام ہے، جدائی کا نام ہے، اس کو نہیں رونا چاہیے۔ یوں وہ چلا جاتا ہے، لیکن بچی روتی ہے۔ اب جب وہ گاؤں سے نکل کر جنگل کے پاس اس پانی میں ایک کشتی میں سوار ہو جاتا ہے اور اس علاقے سے نکلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے دل میں دوبارہ رتن آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ وہ واپس جا کر اس بچی کو اپنے ساتھ لے لے، کیونکہ وہ تو بے سہارا ہے، وہ اسے اپنی بہن کی طرح پال لے گا۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ چھوڑو، وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائے گی، ویسے بھی زندگی جو ہے سپریشن، جدائی اور علیحدگی کا نام ہے۔ ادھر تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے، اور ادھر گھر کے دروازے میں بیٹھی اور روتی ہوئی رتن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بابو بھیا کچھ دیر بعد واپس پچھتا کر واپس آ جائیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور یوں وہ بالکل پر امید ہوتی ہے کہ بابو ضرور آئیں گے۔ اب یہاں ٹیگور نے دو چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ ایک طرف ایک شخص کا نظریہ یہ ہے کہ زندگی سپریشن کا نام ہے، دوسری طرف بچی کا یہ نظریہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جو بابو ہے وہ اسے لینے دوبارہ آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان ایک خوش فہمی میں یا کسی نہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی
اچھے دنوں کی سوچتا ہے، اور کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ ایک شخص میرا خیال رکھ رہا ہوگا، لیکن وہ شخص نہیں رکھتا۔ اور جو اچھے دنوں کا سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ اچھے دن نہ آ جائیں۔ یوں خوش فہمی ہم سب کو ہوتی ہے، اور یہ خوش فہمی ہمیں آگے لے کر چلتی ہے، اور اسی خوش فہمی کا نام ہے زندگی۔ تو اس کہانی میں در حقیقت جو کردار بھرپور طور پر ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے رتن کا، اس بچی کا، جو واقعی ایک شاندار کردار ہے، اور واقعی اس میں بڑی مثبت خوبیاں ہیں۔ تو اگر ہم عالمی ادب کو دیکھیں، عورت کی جو مظلومیت یہاں پوسٹ ماسٹر میں دکھائی گئی ہے، اسی مظلومیت پر تھامس ہارڈی نے بھی لکھا۔ ان کا ناول ٹیس آف دا دربرول بہت مشہور ہوا، جس میں ایک مظلوم عورت کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے، اور ہارڈی اس سزا پر اور ٹیس کے اس کی مظلومیت پر سخت احتجاج کرتا ہے۔ اسی طرح فرانسیسی ادیب وکٹر یوگو نے اپنے ناول ہنس بیک آف دا ناٹر ڈیم میں لا مرنڈا کا جو کردار متعارف کرایا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، وہ بھی مظلوم ہے، اور بہت ہی شاندار کردار ہے اس کا، لیکن ایک پادری اس سے اپنی ہوس مٹانا چاہتا ہے، اور پھر جب اس کی ہوس نہیں مٹتی تو وہ ایک جھوٹے مقدمے میں عدالت کے ذریعے اس بچی کو، اس لڑکی کو سزائے موت دلواتا ہے، اور یوں اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح اگر ہم ناول دیکھیں فرانسیسی لا میزریبل، اس میں بھی ایک چھوٹی سی بچی ہے، معصوم سی یتیم، جس کی ایک قیدی مدد کرنا چاہ رہا ہے۔ مظلوم عورتوں کے طور پر ٹالسٹائے کا کردار اینا کیرینینا، جو اس ناول میں خودکشی کرتی ہے، ہمارے سامنے آتا ہے۔ فلابیر کا ناول میڈم باواری، اس میں بھی جو میڈم باواری کا کردار ہے وہ ایک مظلوم عورت کا ہے جو خودکشی کر لیتی ہے، اور اس کا شوہر ایسا اس سے پیار کرتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کی موت کا سنتا ہے تو اس غم میں وہ بھی مر جاتا ہے۔ تو بہرحال عورت کی مظلومیت پر ہمارے بہت سے اہل قلم نے لکھا اور احتجاج کیا، اور اس موجودہ افسانے پوسٹ ماسٹر میں بھی ہمیں ٹیگور کا زبردست قسم کا احتجاج ملتا ہے۔ تو یہ تھی ٹیگور کی شاندار کہانی پوسٹ ماسٹر۔